بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حسن اور حسین کا بچپن۔ دوستوں، کربلا کی دکھ بھری داستان سننے سے پہلے امام حسن اور حسین کی مکمل زندگی سن لیں تاکہ ہم کربلا کے واقعہ کو سمجھ سکیں۔ امام حسن اور حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تو ہمارے نبی جلدی سے گھر آئے اور اپنے ناتے کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا، اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ تب بھی حضرت حسن کی رونے کی آواز آنے لگی، تو ہمارے حضور جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا، تم لیٹی رہو، اور وہ پھر خود ہمارے حضور نے برتن لیا اور آنگن میں کھڑی بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن اور حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ گئے اور کھیلنے لگے۔ حضور جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور ہمارے حضور نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے دونوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستوں، یہ تھا ہمارے حضور کی حضرت حسن اور حسین سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتے ہوئے آتی ہے اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو، میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کے دیکھا حضرت حسن اور حسین ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پکار رہا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوسری طرف چل دیا
اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک اتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور نے حضرت حسین اور دائیں کندھے پر اور حضرت حسن کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت حسن اور حسین سے کہا، اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک بار ہمارے حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حضرت حسن اور حسین نظر نہیں آئے۔ حضور نے پوچھا، اے فاطمہ، میرے بچے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، میں حضرت حسن اور حسین کو باہر لے کر جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر کے، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے اے اللہ کے رسول، حضرت علی حسن اور حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے نبی اس یہودی کے باغ کے طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا یہ دونوں باغ کے پانی کے پاس کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بڑھتی جا رہی تھی تو حضور نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بس میں جلد ہی حسن اور حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے حضور نے حضرت حسن کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی حضرت حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک بار ہمارے حضور کھڑے صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھستے رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور نے جیسے ہی اپنے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر گئے، لیکن اتنی ہی دیر میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا، حضور کے پاس لے کر بٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب میں اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں ممبر سے نیچے اتر گیا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کو گزرتا ہوا دیکھا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو گزرتا ہوا دیکھا تو سامنے سے سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا، تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا، کیا تمہیں میرا نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور پھر حضرت حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن اور حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو اپنے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صحابہ نے حضرت حسین سے کہا، آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے ایک شن میں اتنا مال اسے دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کی باغ کی طرف
سے گزر رہے تھے وہاں ایک لڑکا کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کو ایک ٹکڑا خود کھاتا اور دوسرا ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے۔ تو اس لڑکے نے کہا، اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں ابا بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ اس لڑکے نے سر جھکا کر کہا، آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے وہ میں مانوں گا۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔ دوستو، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا کچھ واقعات تھا۔